آپ کے گھر میں فاقہ ہے اور 2-3 دن کا فاقہ ہو گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے بچے مر جائیں گے، تو آپ تھوڑے سے پیسے بیاج میں لے کے گھر کا ایک وقت کا کھانا کھا کے پھر چند دن کا فاقہ کر کے دیکھو۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں بھی کہی ہے کہ ہر برائی کے بعد بھلائی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ تو آپ کو اگر کہیں ایسا موقع پڑتا بھی ہے تو یہ رخصت ہے، مگر اگر آپ تڑپ تڑپ کے جان دے دو گے فاقوں میں، بیاج کا پیسہ نہیں کھاؤ گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جنت ہے۔ آپ نے اللہ کی شریعت کو فالو کیا۔ اگر کسی نے ہمیں گالی دی اور مطلب بدلے کی اسلام میں اجازت ہے، تو جیسے ہم نہیں گالی دیتے تو ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم گالی نہیں دے پاتے اسے، تو کیا ہم اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے بدلہ بھی اسی حد میں لینا ہے جس حد میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ گالی کی کیونکہ شریعت میں منائی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ تم بدلہ اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا سامنے والے نے تم پہ زیادتی کی، اور معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو آپ کے لیے اگلا جملہ بہت بہتر ہے کہ آپ گالی سن کے اسے معاف کر دو۔ یہ سوچ لیا کریں ذہن میں کہ اللہ نے اسے اتنی ہی عقل دی، اتنا ہی علم دیا جتنا یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ کے یہاں نام لکھا جائے گا، اور وہ گالی آپ کے لیے نعمت بن جائے گی جو اس نے دیا۔ بار بار زیادتی کرتا رہے تو آپ اللہ سے دعا کر کے پھر اس سے لڑ بھی لو۔ اگر پھر تو کیونکہ ایسا ہے نا کہ ظلم کو ختم کرنا بھی تو اپنے آپ میں ثواب ہے، ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ جی تو عام انسان کچھ کام کرتا ہے، عام انسان نو سے علم ہوتا ہے، تو اسے پتہ کیسے چلے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو بھی دینی کام کرے یا دنیا میں بھی رہتے ہوئے جو بھی کام کرے، اسے کیسے پتہ لگے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اگر وہ کام کرنے سے پہلے یہ بات دیکھ لے کہ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کیا ہے، تو بس آسانی ہو جائے گی۔ کنفرمیشن ہے بالکل، آپ کو کام کرنے سے پہلے کنفرم ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ کا رویہ، آپ کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو، اور ان کی مطلب ان کے مشابہ ہو، جس طرح حضور نے جو کام کیا اگر آپ اس طرح سے کرتے ہو، آپ اپنے ماں باپ سے برتاؤ ہو، اپنی بیوی کی محبت ہو، اپنے بچوں کی کفالت ہو، اپنے پڑوسیوں سے رویہ ہو، اپنا کاروبار ہو، اپنی شادی کا معاملہ ہو، لڑکی دیکھنے کا معاملہ ہو، تمام تر چیزیں احادیث کی کتابوں میں، سیرت پاک میں موجود ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو مطالعہ کرو اور اپنی زندگی میں اتارو تو ہر کام سے پہلے سوچو کہ اس کام میں حضور نے کیا کیا تھا، بس آپ کے لیے آسانی ہو گئی، انشاءاللہ کنفرمیشن ہو گئی کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں اور اذان ہوتی ہو تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اگر اذان کی آواز کانوں میں آئے، جیسے لاؤڈ اسپیکر آج کل لگ گئے ہیں، تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دینا۔ احادیث میں اس بات کی منائی آئی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا نام زبان پہ نہیں لانا۔ ذہن میں آتا ہوگا، ذہن میں تو آتا ہی ہے، آپ ذہن آنے والے وسوسوں کو آپ کیسے روک دو گے؟ ہم سے حساب کتاب اختیار کا ہوگا، بے اختیاری چیزوں کا ہم سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے یا کہیں کلام پاک پڑھا جا رہا ہے اس کی آواز آ رہی، یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ روز کا معمول ہے تو آپ کوشش کریں روئی لے جائیں، کانوں میں روئی رکھ لیں اس وقت۔ لیکن اگر پھر بھی آپ مجبور ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اصل میں آپ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم ایسا ہی سوچتے ہیں کہ وہ ہم جیسا ہی کوئی چیز ہوگی۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ وہ ہماری تمام تر کمزوریوں کو جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ہمارے حالات کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے علم کو، ہمارے رشتوں کو، سب کو جانتا ہے۔ اس لیے وہ ایسا سختی نہیں کرے گا جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یوں نہ پکڑے جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ کو ہمارے سارے حالات کا پتہ ہے۔ آپ جہاں تک بچ سکو وہاں تک بچو، کیونکہ ایک بار قرآن پاک میں جب ایک آیت آئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ تو کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جیسی عظیم ہستی، اللہ کی شان کے مطابق کون اس کا تقوی اختیار کر سکتا ہے؟ تو اتنے میں پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرما دی اور اس میں یہ رخصت دے دی کہ تم اپنی حد تک جتنا کر سکو اتنا کرو۔ تو ہمیں پھر قرآن کی وہ آیت
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی پہ بھی نفس پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. تو جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمارا کریٹر ہے. آپ کسی چیز کو کریٹ کرو، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ملائی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارا کریٹر ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے ہمیں کن کن چیزوں سے بنایا، ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، کیا کیا خوبیاں رکھی. تو ہم سے انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے اکاؤنٹیبل ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. ہم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو چیز ہمیں اللہ نے دی، جو ہمارے اختیار میں ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اس کا مطلب کیا ہے اس کا؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. دراصل ہوا یہ تھا کہ اس سے پچھلی امتوں کے لیے جو عبادت کرنے کا مقام تھا، جو جگہ تھی، وہ صرف اور صرف عبادت گاہیں تھیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسپیشلٹی اللہ رب العزت کی طرف سے سہولت، کیونکہ اللہ کو قیامت تک کے معاملے دکھ رہے تھے کہ لوگ نوئیڈا میں بھی رہیں گے، لوگ امریکہ میں بھی رہیں گے، لوگ انگلینڈ میں بھی رہیں گے، وہاں اس طرح سے چپے چپے پہ مسجدیں نہیں ہوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد قرار دلا دیا کہ اگر آپ کہیں بھی گندگی پڑی ہوئی نہ ہو، آپ کپڑے سے جھاڑیں زمین کو، اور جھاڑ کے اگر آپ اس قابل کپڑا نہیں سمجھ رہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں، تو بنا کپڑے کے آپ نماز پڑھتے ہیں اگر زمین پاک ہے. یہاں تک اجازت ہے شریعت میں. تو اس لیے پوری زمین مسجد ہے. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، مسجد تک نہیں آپ پہنچ پا رہے، تو آپ بالکل کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ سہولیت دی کہ پچھلی امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی. ان کے لیے عبادت گاہیں تھیں، انہی میں مخصوص تھا کہ وہ وہیں پڑھ سکتے ہیں اور کہیں نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت وہیں کر سکتے ہیں. ہمارے لیے الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹ ہے اور اللہ کی طرف سے سہولت ہے. یہ جو اس حدیث کے مطابق جیسے آپ نے بتایا مسجد کو لے کے اتنی سختی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہے. ان کا سوال اگلا اسی میں ہی کہ مسجد کو لے کے جو سختی کرتے ہیں لوگ، وہ غلط ہے. ہاں بالکل غلط ہے، کیونکہ آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزیں ثابت ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو جب جماعت کا حکم آیا تو یہ بات فرمائی کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں. یہ بالکل شروع کی بات ہے جب جماعت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے. آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی سے یہ بات ثابت ہے، روایتوں میں ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے پلٹے تو دو صحابی پیچھے بیٹھے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور ہم گھر سے پڑھائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہو بھی جائے تو آگے تم جماعت میں شامل ہو جایا کرو، کم سے کم نفلوں کا ثواب تمہیں مل جائے. یہ حدیث کی کتابوں میں تو اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے وہ حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، کچھ روایتوں میں 25 گنا، کچھ روایتوں میں 27 گنا، کہ جماعت کا ثواب اپنی نماز سے 25 گنا یا 27 گنا. آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اپنی نماز پڑھتے ہو گھر پہ تو اس کا 1 گنا ثواب ہے، مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہو تو 27 گنا. چیزوں کو سوچا کریں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب اللہ نے اجازت دی ہے کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو تو 1 گنا تو لے لے، کم سے کم چھوڑے تو نا. اب کوئی صبح کو فجر میں پڑا ہوا سوتا رہ رہا، اٹھ کے اس نے سوچ لیا کہ قضا پڑھنا. ارے بھائی اٹھ کے کم سے کم وضو کر کے چل، تجھے ٹھنڈ لگ رہی، بارش ہے، گرمی لگ رہی، کچھ بھی ہے، نیند آ رہی بے انتہا، وضو کرو، وہیں نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ. چھوڑنے کے گناہ سے تو بچ جاؤ گے، قضا کرنے کے گناہ سے تو بچ جاؤ گے. جس نے جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑی یا قضا کی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے. حدیث پاک ہمارا روایت ہو گئی، بورڈوں پہ لکھا جاتا ہے 20 منٹ کے بعد قضا نماز ادا کریں. کہاں سے قضا آ گئی؟ قضا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی قضا آ گئی تھی. کیا مردہ نمازیں دو گے اللہ کو جو اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے؟ کہاں ہے قضا نماز کا تصور؟ کوئی حدیث دکھاؤ مجھے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ حضور نے قضا نمازیں پڑھی ہوں. 2 نمازیں 3 نمازیں روایتوں میں آتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، فجر سے تھوڑا پہلے آرام کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، خود بھی اونٹ سے ٹیک لگا کے لیٹ گئے، بیٹھ گئے اور آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو سورج جو ہے وہ اپنے عروج پہ آ چکا تھا. تمام صحابہ سوتے رہ گئے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹاپٹ سب سے کہا کہ وضو کرو اور اپنی نماز کی قضا کرو. یہ ہوئی. سوتے رہ گئے، کہہ کے سوئے تھے کہ سب اٹھ کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن قضا ہو گئی. ایک بار کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جنگ میں بہت دور تک جنگل میں نکل گئے، نماز پڑھنا بھول گئے. وہ عصر کا وقت تھا، بھول گئے پڑھنا.
جب یاد آئی تو لعنت ہو ان کافروں پہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی، پھر وہ قضا نماز پڑھی۔ یہ دو واقعے ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت علی کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دان پہ سر رکھ کے ایک سفر میں سو گئے، اتنے میں عصر کا وقت نکلتا چلا گیا۔ حضرت علی نے اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا کہ انہیں تکلیف ہوگی۔ جب مغرب کا وقت آ گیا تو اپنی نماز قضا ہونے کی وجہ سے ان کے آنسو نکل پڑے، وہ گرم گرم آنسو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرا تو حضور کی اچانک آنکھ کھلی۔ انہوں نے پوچھا علی کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی عصر کی، مگر میں آپ کی محبت میں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو میں نے نہیں آپ کو اٹھایا۔ تو حضور نے کہا پھر قضا پڑھ لیتے۔ حضرت علی نے کہا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نماز میری نکلے اور میں قضا پڑھ لوں۔ تو وہ واقعہ بھی روایتوں میں کہ حضور نے اشارہ کیا سورج کو، اور سورج اپنی جگہ پہ پہنچا عصر کے ٹائم پہ، اور حضرت علی نے نماز ادا کی وقت کی اپنے پوری۔ تو پھر انہوں نے تو کہیں کہا ٹھیک ہے جی میں تو قضا پڑھ لوں گا، انہیں تو تکلیف ہو رہی، آنسو نکل رہے ہیں قضا ہونے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے کافروں جن پہ، اور ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا قضا نماز پڑھنے کا۔ کوئی سفر میں ہو، کوئی شادی کا کوئی تقریب ہو، صبح کو سونا ہو، آرام سے سوتے ہیں، 10 بجے اٹھ کے قضا پڑھیں گے۔ میرے پاس ہزاروں آدمی آتے ہیں الحمدللہ جن سے میں پوچھتا ہوں نماز کے بارے میں، آپ یقین کرو 99.9% 4 وقت کے نمازی ہیں۔ اور یہ وہی ٹیلی فون نمبر ہے 24434، جس کا شروع کا 2 نہ ملا ہے تو باقی 4 بعد کے ملاتے رہو، ملے گا نہیں، کرے لو ڈائل، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا دین میں پورے داخل ہونا ہے۔